اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا ہونے کے لیے ایک نماز تلقین فرمائی، ایک نماز سکھائی، ایک نماز بتلائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے پیش آئے، جس کو کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے پیش آئے تو وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یعنی اچھی طریقے سے وضو کرے۔ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ وضو کر لیے تو کیا کرے، سنت طریقے سے کر لو۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق سبحانہ و تقدس کی ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرے اور درود شریف پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کا جو چاہے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت ہو، یعنی معصیت کے تقاضے پریشان کرے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے۔ جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کر، چاہے دنیا کی چیزیں چاہے یا آخرت کے بارے میں کسی چیز کو چاہنا ہو، کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہو یا آخرت کی چیزیں حاصل کرنا ہو، تو اسے صلاۃ الحاجات، اپنی حاجتوں کو پہلے جو کرے استخارہ، کام کرنے والے ہی اس میں خیر ہے کہ نہیں وہ استخارہ۔ یہ حاجت کا مطلب کیا ہے؟ اب مثال، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، کھانا نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، آدمی پریشان ہے، اب اسے رزق کی وسعت کی ضرورت ہے، رزق بڑھنے کی ضرورت ہے، یا اپنے پاس مال نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے، یا جو چیزیں ضرورت ہمارے لیے پڑتی ہیں دنیا کی چیزیں، یا اپنی بیٹی کی شادی، نوشا یا نوشا کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے، یہ حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ پہلے جو پڑھے اس میں رشتہ دیکھنے کے بعد، لڑکی دیکھ لگانے کے بعد استخارہ کرتے ہیں، ہمارے لیے طے ہوتا کہ نہیں، ہمارے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ اب یہ صلاۃ الحاجت ملنا کچھ نہیں ہے، لڑکا ملنا کچھ نہیں ہے، اب ہم نہ نوکری ملنا کچھ نہیں ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہولک نہیں، تو ایسے وقت میں اچھی طریقے سے وضو کر 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجات کی نیت سے نفل نماز پڑھو، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ یہ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یہ اپنی ذات کے لیے ہے، لا تدع لنا پوری امت
غمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد اس دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ دل چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو سامنے رکھو، اپنی حاجتوں کو پیش کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو پورا مانگو، پورا کروا دو. ہم جتنا چاہیں گے اللہ سے مانگنے والے ہیں، جیسے بھی چاہیں. کس سے مانگنے والے؟ اللہ سے مانگو، دنیا والوں سے نہ مانگو. ایک آدمی قرض وصول کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے قرض کرتا ہے، تو یہ قرض مانگنا نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ مانگنا نہیں ہوتا ہے. مانگنا بھیک مانگنا، لوگوں کے پاس مانگ لے تو کام چلے گا نا. ہمیشہ کو محنت کے کو پڑھنا، محنت کرنے سے سارا دن محنت کرے تو 100-125 روپے آتا، پورا محلہ ایک راؤنڈ مارے تو 150-200 روپے آ جاتا. جو روزی اللہ تعالیٰ تمہاری مقدر میں حلال طریقے سے عزت کی روزی رکھے ہیں، تم نے اسے کٹ کر کے حرام طریقے سے اور بے عزتی کے ساتھ وہ پیسے وصول کرتے. حرام کیسے ہو گیا؟ حالانکہ میں محنت کرتا ہوں، آپ محنت کرتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، ہم اسے دیتے ہیں، ہمارا دینا اس کے لیے حق ہے. اس کی ضرورتوں کو ہماری نیت تھی اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دے دیے، لیکن سامنے والے کو اللہ تعالیٰ طاقت دیے ہیں، وسعت دیے ہیں، آسانی کے ساتھ محنت کر کے کما سکتا ہے، لیکن وہ بغیر کمائے کے سستی کاہلی کی وجہ سے، ہماری زبان میں چوپیری بولتے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت کے باوجود آدمی کسی کے سامنے مانگتا ہے وہ حرام ہے. اس کے کیا ہے؟ حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس سے پہلے وہ شاید وہ واقعہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی روٹی وصول کرتا. کیا کرتا؟ روٹیاں وصول کرتا. حضرت عمر بھی دیتا نہیں. دوسرے گلی میں حضرت عمر گشت کر رہے تھے، وہ گلی میں بھی آپ وصول کر رہے. آدمی کو کتنا روٹی ضرورت پڑے گا؟ 2 3 4 5 اپنی پیٹ کے لائے، 5 کی 6 کی. دوسرے گلی میں وصول کر لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلایا، بلا کو دیکھا تو اتنے روٹیاں دبا جائے، اتنے روٹیاں فل روٹیاں دبا. ایک صحابی ساتھ تھے حضرت عمر کے، حضرت عمر اس کا پورا روٹیاں چھنا دے، چھنا ان کا ہاتھ میں دے ڈالے اور بولے صدقے کے جہاں اونٹیں ہمیں باندھے ہیں وہاں جا کر ڈال دو. اونٹا کھا لیتے، ویسا پہلے ڈال دو. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آدمی مدینہ پاک میں آ کر روٹیاں وصول کر کو باہر دوسرے قریوں میں جا کر بیچتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں نا، پورا وصول کر لگو وڈی بھی دیتے، معلوم نہیں وصول کر لگ کیا کرتے ہیں، سود کو بھی دیتے. ویسا وہ اس زمانے میں دیکھو روٹیاں وصول کر لگو جا کر خریوں میں بیچتا تھا کرتے روٹی. کیسا ہے؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے پیٹ میں جتنی ضرورت پڑے اتنا لے لے،